نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام، برادران اسلام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا روزے کے حوالے سے سلسلہ چل رہا ہے، تو آج کا ہمارا موضوع ہے روزے کی اہمیت اور روزے کے اجر و ثواب کے بارے میں۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے یہ پڑھا کہ روزے کے لغوی معنی کیا ہیں، روزے کے اصطلاحی معنی کیا ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے روزے کے مقاصد پڑھے کہ روزے کے کیا مقاصد ہیں، اور اس کے علاوہ ہم نے روزے کی فرضیت کے حوالے سے پڑھا تھا، اور اسی طرح آخر میں ہم نے روزے کے بے اثر ہونے کے اسباب پڑھے تھے کہ کون سی ایسی وجوہات ہیں کہ جس کی وجہ سے ہمارے روزوں کے اندر اثر نہیں رہا۔ تو آج ہم روزے کی اہمیت اور اجر و ثواب کے بارے میں پڑھیں گے۔ جو روزے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قول کے مطابق ایمان اور احتساب کے ساتھ رکھے جائیں تو ان کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ کہ لاسٹ لیکچر میں ہم نے پڑھا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ تھی کہ بہت سے یعنی ایمان اور احتساب کے ساتھ رکھے گئے روزے سے پچھلے تمام گناہ کیا ہیں معاف ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح آدمی کے ہر عمل کا ثواب اللہ تعالیٰ کے ہاں 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک ہو جاتا ہے۔ یعنی رمضان المبارک کے اندر جو بھی ہم نیک کام کرتے ہیں باقی عام دنوں کی نسبت اس کے مقابلے میں رمضان میں 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک اس نیک اعمال کا اجر اور ثواب بڑھ جاتا ہے۔ لیکن روزے کی تو بات ہی کچھ اور ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مگر روزہ تو خاص میرے لیے ہے، اس لیے اس کا ثواب میں اپنی مرضی سے جتنا چاہوں گا دوں گا۔ یعنی روزہ جو ہے ایک طرح سے اللہ اور بندے کے درمیان ایک راز ہے، کیونکہ جو شخص روزہ رکھتا ہے یا تو اس کو معلوم ہوتا ہے کہ وہ اس نے روزہ رکھا ہوا ہے، یا تو صرف اللہ کی ذات جانتی ہے کہ ہاں اس بندے کو روزہ ہے۔ یعنی روزہ انسان اور اللہ کے درمیان ایک لحاظ سے راز ہے، پردہ ہے، جس کو صرف روزہ رکھنے والا اور اللہ کی ذات جانتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور جگہ پر ارشاد فرمایا کہ جو شخص اس رمضان میں کسی روزہ دار کو افطار کرائے گا وہ اس کے گناہوں کے لیے معافی کا سبب ہے، اور وہ خود کو نار جہنم سے بچا لے گا، اور اسے روزے دار جتنا ہی ثواب ملے گا، جبکہ اس روزے دار کے اپنے ثواب میں کوئی کمی واقع نہیں ہوگی۔ یعنی جو کوئی بندہ کسی روزے دار کو افطاری کراتا ہے، کسی روزے دار کا روزہ افطار کراتا ہے، تو اس بندے کو تو ثواب ملے گا ہی ملے گا، لیکن روزہ افطار کرنے کی وجہ سے اس کو دگنا اجر ملے گا۔ اسی طرح یہود اور عیسائی مذہب کے لوگ 10 محرم یعنی یوم عاشوراء کا روزہ رکھتے تھے، اور چاند کے حساب سے ہر مہینے کی 13، 14 اور 15 تاریخوں کے 3 روزے سابقہ امتوں پر فرض تھے۔ سابقہ امتوں کی طرح امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی یہ رمضان کے روزے رکھنا فرض کیے گئے، جن کا مقصد امت مسلمہ کو تقوی اور پرہیزگاری عطا کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص ایمان کے ساتھ اور طلب ثواب کے لیے روزہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے سابقہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بھی ارشاد فرمایا کہ روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، ایک افطار کے وقت اور دوسری خوشی اپنے رب سے ملاقات کے وقت۔ یعنی روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، ایک تو خوشی وہ ہے کہ جب وہ روزہ افطار کرتا ہے، اور دوسری وہ جب اللہ کے ہاں پیش ہوگا، اللہ کی بارگاہ میں جائے گا اور اللہ سے
ملاقات کرے گا، اور یہ ملاقات صرف روزہ دار کے لیے اللہ تعالیٰ نے مقرر کی ہے۔ اسی طرح روزہ دار کے منہ کی بو اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ روزہ دار کے منہ کی جو بو ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور حدیث مبارکہ ہے کہ جب رمضان شروع ہوتا ہے تو آسمان اور جنت کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور شیاطینوں کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث مبارکہ ہے کہ روزہ دار اور قرآن قیامت کے دن بندہ مومن کے حق میں شفاعت کریں گے۔ تو یہ وہ تمام احادیث مبارکہ ہیں جن سے ہمیں روزے کی اہمیت اور روزے کے اجر و ثواب کے بارے میں پتہ چلتا ہے۔ یعنی آپ کے آقا اور مولا ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت ساری احادیث مبارکہ ہیں جن سے ہمیں روزے کے اجر و ثواب کے بارے میں معلوم ہوتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان احادیث مبارکہ کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے روزے کے اندر مزید خشوع و خضوع پیدا کریں اور مزید اس کو بہتر کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کریں تاکہ ہمارے روزے کے اندر کسی قسم کی کوئی کم و بیشی نہ رہ جائے اور ہمارا یہ روزہ رکھنا ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ بن جائے اور آخرت میں ہمارے لیے شفاعت کا ذریعہ بنے۔ تو دعا ہے اللہ تعالیٰ جو کچھ سنایا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔